لیلۃ الرغائب۔ اس رات سے مراد رغبت دلانے والی، توجہ دلانے والی اور اپنی طرف مائل کرنے والی رات کی ہیں۔ اکثر تاریخی اسلامی مصادر کے مطابق یہ رات ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ ہے۔ روایات کے مطابق اس رات فرشتے انسانوں کے لیے رحمت الہی لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ البتہ اکثر شیعہ اور اہل سنت علماء اس روایت کی صحت کو قبول نہیں کرتے، بلکہ کچھ اہل سنت علماء نے اس کو من گھڑت اور جعلی قرار دیا ہے۔ شیعہ اسلامی مصادر کے مطابق سید بن طاؤس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول کیا ہے اور اس روایت کی بنا پر مندرجہ ذیل اعمال ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1، ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھنا، شب جمعہ کو 12 رکعت نماز ادا کرنا، اس نماز کی ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ الحمد، 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ توحید پڑھنا۔ اس کے بعد ایک خاص درود پڑھنا۔ اور اس کے بعد دونوں سجدوں میں اور سجدوں کے درمیان خاص قسم کے اذکار پڑھنا۔ سید بن طاؤس نے اسی روایت کی بنا پر حدیث رسول بیان کرتے ہوئے اس روایت کی فضیلت کچھ یوں بیان کی ہے۔ نماز غارب قبر میں میت کو عذاب سے بچانے کا موجب بنتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں
جو اس نماز کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ قبر کی پہلی رات اس کی قبر میں اس ثواب کو بہت حسین انداز میں اس کے سامنے پیش کرے گا، اور یہ نماز اس میت سے مخاطب ہو کر کہے گی، اے میرے رفیق، تمہیں قبر کی سختی اور عذاب کی شدت سے نجات کی بشارت دیتی ہوں۔ میت اس سے سوال کرے گی، تم کون ہو؟ خدا کی قسم، میں نے تم سے زیادہ زیبا تر کوئی نہیں دیکھا، تمہارے کلام سے زیادہ شیریں تر کلام نہیں سنا، اور نہ ہی میں نے تم سے زیادہ کسی خوشبو کو محسوس کیا ہے۔ وہ جواب دے گی، میں اس نماز کا ثواب ہوں جو تم نے فلاں سال، فلاں ماہ اور فلاں شب کو پڑھی تھی۔ آج میں تیرے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ تنہائی میں تمہاری مونس بنوں اور تمہیں وحشت سے نجات دلاؤں۔ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، تو میں تمہارے سر پر سایہ بنوں گی۔ یہ حدیث فقط سید بن طاؤس کی کتاب میں آئی ہے، لیکن اس سے پہلے اس حدیث کو کسی نے نقل نہیں کیا، اور نہ ہی سید بن طاؤس نے اس حدیث کی کوئی سند ذکر فرمائی ہے۔ البتہ سید محمد نے اس حدیث کو اہل سنت سے مستعار لی جانے والی احادیث سے منسوب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حدیث ابن طاؤس کے ذریعے اہل سنت کی کتب سے اہل شیعہ کی کتب میں آئی ہے، حالانکہ اہل سنت علماء اس روایت سے انکار کرتے ہیں۔ اہل تشیع کے مشہور مراجع آیت اللہ فاضل نے اس نماز کے استجاب کو قبول نہیں کیا، مگر اسے ثواب کی نیت سے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔